بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے کچھ قواعد پڑھے تھے جملہ فعلیہ کے۔ جملہ فعلیہ کے کچھ قواعد تو ہم کل سے پہلے جو لیکچر تھا ہمارا اس میں پڑھ چکے تھے، اور کچھ پھر ہم نے کل کیے اور کل اس کے ہم نے سبمٹ کیا۔ ایک آخری بات کل رہ گئی تھی۔ آخری جو ہمارا قاعدہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کا جملہ فعلیہ ویسے تو فعل سے شروع ہوتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اسم پہلے آ جائے اور فعل بعد میں چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک تو یہ بات آئی تھی کہ پھر جو آپ کا فعل ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ تابع ہو جاتا ہے، اس کو بالکل مطابق ہونا چاہیے اسم کے۔ تو یہ کل بات تفصیل سے ہوئی۔ اگر آپ میں سے میرا خیال ہے کل حاضرین کم تھے، اگر دیکھنا چاہیں تو کل کی ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کب کب ہوتا ہے کہ جب آپ نے اسمیہ جملہ فعلیہ میں اسم کو پہلے یعنی فاعل کو پہلے کب لے کر آنا ہے۔ تو ایک تو یہ بات وہاں تھی کہ اگر آپ نے فاعل کو مقدم کرنا ہو، کسی وجہ سے اس پہ ایمفیسس کرنا ہو، تو وہ پہلے آ جاتا ہے فعل سے۔ فعل عام طور پہ پہلے ہوتا ہے لیکن فاعل فعل سے پہلے آ جاتا ہے۔ یہاں ایک بات ذرا رہ گئی تھی، اس پہ ہم زور نہیں دے سکے۔ وہ جو یہ بتانا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ اگر جملہ فعلیہ سے پہلے اگر کوئی حروف ناصبہ آ جائے، حروف ناصبہ آپ جانتے ہیں، انا، انا، لاکنہ، ان حروف میں سے اگر کوئی آ جائے تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ حروف ہم نے جب پڑھے تھے تو ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھے تھے، اور جملہ اسمیہ میں یہ خبر پہ، اسم پہ عام طور پہ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہاں اب میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں انا اگر داخل ہوا، انا، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں خلقناکم، خلقنا، تو یہاں پر آپ نے اس جملے کو غور سے دیکھیے۔ یہ خلقا، خلقا، خلقو، اسی طرح سے چلتے چلتے آخری صیغے پہ جائیں گے تو خلقنا آئے گا۔ تو خلقنا میں اگر آپ دیکھیں تو کیا چھپا ہوا ہے؟ نحنو۔ خلقنا کے ساتھ اگر کوئی مطابقت بنتی ہے، جس طرح اگر میں کہوں کہ پہلا جو صیغہ ہوتا ہے وہ ہوا سے مطابقت رکھتا ہے، اور اسی طرح سے جو دوسرا صیغہ ہوتا ہے وہ ہما سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو خلقنا کا مطلب ہے ہم نے، اور ہم کا مطلب نحنو۔ اب نحنو جب ہوتا ہے، اس کو اگر کسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہ الف، وہ اس کا قائم مقام زبر الف ہوتا ہے۔ تو انا جب آ جائے گا تو ہم نے خلقنا میں جو فاعل چھپا ہوا تھا اس کو ہم اٹھا کے پہلے لے آئے، تو وہ فاعل نحنو تھا، انا سے جڑا تو اس اپنا نحنو کی جگہ الف ہو گیا۔ تو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل۔ یہ تھوڑی سی ایک طرح سے مثال مشکل ہے کیونکہ یہاں پر ضمیر آ گئی ہے۔ اگلی مثال میں مزید واضح کرنے کی، ایکسپلین کرنے کی اس کو کوشش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے جی، ما کفر سلیمان، ٹھیک ہے، اگر یہ جملہ صرف اتنا ہوتا کہ سلیمان نے کفر کیا، جی آج دو سوال کیے تھے، میں نہیں دیکھ سکا جی سوالات کو، میں ابھی دیکھ کے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کروں۔ جی اب ذرا دیکھیے گا، ما کفر سلیمان میں ہم اگر کہیں کہ سلیمان نے کفر کیا، کفر سلیمان، ٹھیک ہے، شروع میں فعل آیا بعد میں فاعل آ گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نہیں کیا تو یہ بھی ہم نے کل ہی ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ ما لگا دیں گے تو نفی چلا جائے گا، نفی ہو جائے گا، ما کفر سلیمان۔ لیکن اب یہاں پر آ گیا ولیکن، جملے کا جو دوسرا پارٹ ہے وہاں پر ایک حروف ناصبہ میں سے ایک حروف ناصبہ آ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہاں کفرو جو کہ فاعل تھا، بلو کلر میں جو چیز تھی وہ فاعل تھی، بلو کلر میں جو چیز تھی وہ فعل تھی، وہ پہلے اپنی جگہ پہ تھی، لیکن اب یہ حروف ناصبہ آ جانے کی وجہ سے اب یہ جو شیطان ہے
یہ ہے فاعل، یہ پہلے آ جائے گا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ حروف ناصبہ جب بھی آئے گا تو پھر آپ کا فاعل پہلے آ جائے گا اور فعل بعد میں آ جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے کچھ اصول جو ہم نے کل پڑھے، ان میں سے ایک چیز رہ گئی تھی، اس کو اب میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ہم آج، اس وقت، آج کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیے جی، آج ہم پڑھنے ہیں فعل ماضی مجہول، ایکٹیو وائس، پیسو وائس۔ ایسا جملہ جس میں جو فاعل ہوتا ہے اس کا پتہ نہ ہو اسے آپ مجہول کہیں گے، جس میں فاعل کا پتہ ہو اس کو آپ معروف کہیں گے۔ تو معروف اور مجہول کا یہ فرق پہلے سمجھ لیں، کہ جس جملے میں ہمیں پتہ ہے کہ فاعل کون ہے، اس کا ذکر، اس کا تذکرہ موجود ہے، وہ جملہ معروف، اب تک ہم وہ پڑھتے آئیں۔ لیکن جس میں فاعل نہیں ہے، جیسے کام کیا جا رہا ہے، کام کون کر رہا ہے یہ نہیں پتہ، تو اسے ہم مجہول کہیں گے۔ جیسے آپ مثال دیکھ لیں، لڑکے نے پانی پیا، تو لڑکا وہ ہستی ہے جو کہ پانی پی رہا ہے، جو کہ فاعل ہے، تو یہ جملہ ہوگا معروف۔ لیکن پانی پیا گیا، کام تو ہو گیا، پانی مفعول تھا، مفعول کے اوپر ایک عمل ہو گیا، لیکن کیا کس نے یہ نہیں پتا، تو اسے کہیں گے مجہول۔ تو یہ فعل ماضی مجہول ہوگا۔ تو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کو ہم کیسے، اس کو ڈکٹیٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو پہچانتے کیسے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ تو یہ کچھ طریقے بتائے ہوئے ہیں، ان کو میں مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ فعلہ ہوتا ہے، فاعلہ ہوتا ہے، فاعلہ ہوتا ہے، ان تین اوزان کے اوپر آ سکتا ہے آپ کا ماضی، اور یہ تھا ماضی معروف۔ لیکن جب پیسو وائس ہوگا، پانی پیا گیا یا کام کیا گیا، تو وہ فعیلہ کے وزن پر ہی آئے گا، یعنی فا کلمہ پہ پیش ہوگا، عین کلمہ پہ زیر ہی ہوگا، اور لام کلمہ پہ زبر ہی ہوگا۔ اور جب گردان کی جائے گی تو گردان میں یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کیا، ان دو نے کیا، ان تین نے کیا، بلکہ یہ ہوگا کیا گیا، دو کے ساتھ کیا گیا، تین کے ساتھ، زیادہ کے ساتھ کیا گیا، تو کیا گیا والی بات آ جائے گی کہ اٹ واز ڈن۔ جیسے آپ یہ دیکھ لیں، ناصرہ، تو آپ جانتے ہیں کہ ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، لیکن نصرہ کیا ہوگا، یہ فوئلہ کے وزن پہ آ گئی، فوئلہ کے وزن پہ اس کی مدد کی گئی۔ نصرہ اس اکیلے واحد مذکر کی مدد کی گئی، نصرہ دو مذکر غائب، دو مذکر یعنی واحد مذکر غائب یہاں تھا نصرہ، دو واحد مذکر کی مدد کی گئی تو نصیرہ، اور زیادہ کی گئی تو نصیرو۔ اس طرح سے یہ گردان آگے چلتی جائے گی۔ اگر ہماری مدد کی گئی تو نصرنا، اس طرح سے یہ آپ کے سامنے ساری کی ساری گردان آ جائے گی۔ اب ہے جی قاعدہ نمبر 10۔ تو قاعدہ نمبر 10 کیوں آ گیا، یہ پہلے 9 کدھر گئے؟ تو اصل میں ہم پڑھ رہے ہیں قواعد یہ جملہ فعلیہ کے 9 ہم پڑھ چکے پہلے، 10واں جو تھا اس سے تعلق ہے مجہول کا۔ تو قاعدہ نمبر 10 میں یہ کہتے ہیں کہ فعل مجہول میں چونکہ فاعل موجود نہیں ہوتا، یہ بھی ایک پوائنٹ بڑا ٹیکنیکل ہے کہ فاعل تو موجود ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز حالت رفع میں ہوتی تھی، فاعل حالت رفع میں، باقی سب حالت نصب میں، یہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا تھا۔ اب فاعل ہی موجود نہیں ہے تو کیا اب حالت رفع میں کچھ نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، حالت رفع میں اب بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، مفعول حالت رفع میں آ جائے گا۔ لیکن جو آپ کا فعل ہے وہ چونکہ فعیلہ کے وزن پہ ہوگا تو پہچانا جائے گا جملہ کہ ہے یہ پیسو وائس، لیکن آپ کا جو حالت رفع میں جو چیز ہے وہ مفعول ہے، وہ فاعل نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ مفعول کو فاعل کا درجہ مل گیا، اور وہ نائب الفعل کہلائے گا۔ اگر وہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا، جیسے شریبا، پیا گیا، تو اس کے اندر اگر اسی کو ہم پورا جملہ مان لیں کہ کوئی چیز پی گئی ہے، شریبا، تو یہاں پر نہ فاعل نہ فعل نہ مفعول۔ لیکن اگر جو چیز پی گئی ہے وہ جملے میں موجود ہے، حاضر ہے، ظاہر ہے، تو وہ حالت رفع میں ہوگی۔ یہ اس سلائیڈ پہ یہ ٹوٹل بات بتائی گئی ہے۔
تو اب ہم تھوڑا سا مزید آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ کوئی اور مثال بھی ہو تو یہ چیز واضح ہو۔ آگے دیکھیں، خلقہ، پیدا کیا گیا، الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، انسان کو پیدا کیا گیا، ضعیفاً، کس طرح سے؟ ضعف میں، یعنی ایک کمزور کے طور پہ، کمزور چیز کے طور پہ۔ اب یہ بھی آپ جانتے ہیں، ضعیفاً، علماً، علم کے لحاظ سے، ضعیفی کے لحاظ سے، تو یہ چیز جسے تمیز کہتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجئے جو کہ مفعول بھی جو ہوگا، مفعول بھی وہ پیسو وائس جملے میں حالت رفع میں ہوگا، باقی منصوبات منصوبات ہی رہیں گے۔ تو خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، ضعیفاً، ضعیفی میں، کمزوری میں۔ آگے ہے جی، حشرا، اکٹھے کیے گئے، حشرا، اکٹھا کیا، اور حشرا، اکٹھا کیا گیا، حشرا لی سلیمان، سلیمان کے لیے، اجے سلیمانو نہیں ہے، سلیمانہ ہے، حالت جر میں ہے لی کی وجہ سے۔ حشرا لی سلیمان جنودہ، اس کے لشکر، جند کہتے ہیں لشکر کو، جنید کہتے ہیں چھوٹے لشکر کو، تو اسد کہتے ہیں شیر کو، اسید کہتے ہیں چھوٹے شیر کو، تو یہ اس میں مصغر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال فی الحال ہم جند پہ رہتے ہیں، جند کا مطلب لشکر، اس کی جمع جنود، اور جنودہ اس کے لشکر، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ سلیمان کی طرف۔ تو حشرہ، اکٹھے کیے گئے، لی سلیمانہ، سلیمان کے لیے، لیکن سلیمان کے لیے یہ مفعول نہیں ہے، کیا چیز اکٹھی کی گئی؟ اس کے لشکر، تو جنودہ، جنود، تو یہ آپ کے پاس جو آئے گا جنودہ، یہ حالت رفع میں ہوگا، اور یہ نائب الفعل ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، جس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ آگے تفصیل آ رہی ہے، من الجن والانس والطیر، کہ وہ جنود کون سے تھے؟ وہ جنوں کے تھے، وہ انسانوں کے تھے، اور وہ پرندوں کے تھے۔ تو دوبارہ سے وہی والی بات کہ آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسو وائس ہوگا، فعیلہ کے وزن پہ ہوگا، حشرہ ہوگا، اور اس کے بعد جو جس کے اوپر وہ عمل واقعہ ہوگا وہ حالت رفع میں۔ آگے کوئی مثال دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا، اِذَا بھی کل ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، اِذَا کا مطلب ہے جب، اور اِذَا کے بعد ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہوگا لیکن مضارع میں جملہ ہوگا، یہ اِذَا اور ان کو ہم نے کل تفصیل سے پڑھا۔ فَإِذَا، اور جب، بَرِقَ الْبَصَرُ، بَرِقَ الْبَصَرُ، یہ فعیلہ کے وزن پہ نہیں ہے جی، بارقہ، یہ ہے چندہا جائے گی نظر، یہ فائل، یہ اس وقت آپ نے جملہ جو تھا یہ ایکٹیو وائس ہے، معروف ہے، مجہول نہیں۔ جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی آواز سی آئی تھی تھوڑی سی؟ اوکے جی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور بے نور ہو جائے گا قمر، خسفہ، یہ آپ کے پاس فائل جو تھے فعل تھے، اور فعل معروف تھے۔ اب ہے فعیلہ کے وزن پہ جمعہ، یہاں پر آ کے ہمارا آج کا لیسن شروع ہوتا ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کر دیے جائیں گے، الشمس والقمر، جن کو جمع کیا جائے گا نائب الفعل ہوں گے، حالت رفع میں ہوں گے، تو شمس اور قمر کو جمع کیا جا رہا ہے، یہ حالت رفع میں۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے، یا آج کل جس طرح سے ایک خیال کیا جاتا ہے کہ کشش ثقل ڈسٹرب ہو جائے گی اور چاند جو ہے اس کو زمین کی گرپ سے نکل جائے گا، اور زمین کی گرپ سے جب نکلے گا تو پھر سب سے بڑی چیز جو کہ اس کو کھینچ سکتی ہے وہ ظاہر ہے سورج ہی ہے، تو وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا، اس کے اندر چاند گر کے فنا ہو جائے گا، یعنی وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج۔ اور اس سے پہلے کہانی بتا ہی دی گئی ہے کہ آپ کو، کہ پھر اس میں جب وہ چاند سورج کے اندر چلا جائے گا تو اس کی روشنی میں اس کی روشنی کوئی نظر نہیں آئے گی، بس وہ بے نور ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے ہے کتبہ، کاتبہ کا مطلب ہے فرض کرنا، کتبہ فرض کیے گئے، کتبہ لکھ دیے گئے، کتبہ، کتبہ علیکم السیام،
تم پر، تم لوگوں پر لکھ دیے گئے روزے، السیام، تو کیا لکھا جا رہا ہے؟ روزے، تو وہ حالت رفع میں، حالانکہ مفعول ہے لیکن نائب الفعل ہے۔ کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے لکھ دیے گئے تھے ان کے اوپر جو کہ تم سے پہلے تھے، قبلکم۔ آگے ہے جی، کتب علیکم القتال، تم لوگوں پر، کتب علیکم القتال، قتال یعنی جہاد یعنی لڑائی، لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی، وہوا، اور ہو، چاہے، کرہ لکم، تمہیں وہ ناگوار ہی کو، ظاہر ہے کہ لڑائی کوئی اتنی فیورٹ چیز نہیں ہے، لیکن لکھ دی گئی ہے، جب لڑنا پڑے گا تو پھر آپ کو لڑنا ہوگا۔ وَضُرِبَتْ، اور دے ماری گئی یا یہ تھوپ دی گئی جہاں پہ یہ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر، علیہم الذلت، کیا چیز جی؟ ذلت جو تھی، ذلت وہ ان کے اوپر دے ماری گئی، ان کے اوپر تھوپ دی گئی، ان کے اوپر طاری کر دی گئی۔ والمسکنت، اور مسکنت محتاجی، ذلت اور مسکنت ان کے اوپر تھوپی جا رہی ہے، یہ مفعول ہے لیکن نائب الفعل ہے، حالت رفع میں ہے۔ آج کا چھوٹا سا ٹاپک ایک اور، اس کے بعد ہم ختم کریں گے، اور یہ فعل ماضی کا آخری ٹاپک ہے۔ اس کے بعد پھر مضارع شروع ہو جائے گا، جو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا آغاز کیا جائے گا۔ لازم اور متعدی کا ذکر بھی پہلے آیا تھا، ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو۔ ایک کام، ایک فائل نے کام کیا، مفعول وہ خود نہیں ہے، مفعول یعنی اس نے ایسا نہیں کیا کہ جو کام کیا اپنے لیے کیا، اپنے لیے نہیں کیا، دوسرے کے لیے کیا، یعنی ایسا جملہ جس میں مفعول کا ہونا ضروری ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ وہ فعل متعدی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جو جس نے کیا اسی کے اوپر ہی واقع ہوگا، جیسے وہ مرا، تو مرا اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی تھرڈ پارٹی نہیں انوالو جس کو اللہ کے حضور جانا ہے، مر جانا ہے، بلکہ وہ مرا، لیکن اس نے مارا، تو پھر پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی کس کو مارا۔ تو ایسا فعل جو صرف فاعل چاہتا ہو اور مفعول کا حاجت مند نہ ہو، اس کو اب فعل لازم یا انٹرانزٹیو کہتے ہیں۔ جیسے خالد چلا گیا، لیکن اگر خالد نے بھیجا، خود نہیں کیا، خالد نے بھیجا، تو اس کا مطلب ہے کسی اور کو بھیجا، تو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون تھا۔ تو ذہب خالد، خالد چلا گیا۔ اسی طرح سے ہے نازلہ، وہ اترا، داخلہ وہ داخل ہوا، خراجہ وہ نکلا، جالسا وہ بیٹھا۔ ان سب میں جو کام کر رہا ہے وہ اپنے اوپر ہی کر رہا ہے، تو یہ سارے لازم ہیں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں نے کا عام طور پہ لفظ نہیں پایا جاتا، اس نے فعل لازم میں کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس اور عام طور پہ اس کے ترجمے میں نے کا لفظ نہیں آتا۔ یہ کوئی اتنا ویلڈ رول نہیں ہے، اصل سمجھنے کی بات یہی ہے کہ فاعل جو کام کر رہا ہے، کیا کوئی مفعول دوسرا اس کے ذات کے علاوہ انوالو ہے کہ نہیں ہے۔ لازم افعال کا مجہول ممکن نہیں ہوتا، یہ جو ہے نا وہ مرا، اس کا پیسے وائس نہیں بنا سکتے، اس کا مجہول ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایکٹیو وائس ہے، کسی تھرڈ پارٹی کو آپ انوالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر جو کرنے والا ہے وہ نکل جائے گا، تھرڈ پارٹی نائب الفعل بن جائے گی، تو وہاں پر مجہول ممکن ہوگا۔ مثالیں دیکھتے ہیں، یہ بات میں نے ساری آپ کو بتا دی، اور یہ ایک نوٹ ہے، نوٹ فاؤلا، آپ نے پڑھا نا کہ فاعلا، فاؤلا، فائلا، آج تو ہم نے پڑھا نا فوئلا، اس کے علاوہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں فاعلا، فائلا اور فاؤلا، یہ تین طرح کے فعل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے فاؤلا کے وزن پر آنے والے جو ہوں گے، وہ تمام کے تمام لازم ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے اپنے اوپر ہی کام کر رہے ہیں۔ چیک کر لیتے ہیں دوبارہ پچھلی سلائڈ پہ، یہ تو ویسے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس وزن پہ آنے کے علاوہ والے بھی لازم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی بات آج کی، آگے مثالیں موجود نہیں ہیں، مثالیں ڈھونڈنے کی کوشش کر لیجئے گا، اگر مل جاتی ہیں تو دیکھ لیجئے گا، میں بھی کوشش کروں گا کوئی ایک دو مثال ہوئی تو میں کل آغاز کرنے سے پہلے سامنے لے آؤں۔ تو اس کے بعد ہم فعل مضارع پڑھیں گے۔ اب مجھے آج کے حوالے سے بتائیے، میں نان سٹاپ چلتا رہا، میں نے
کوئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن کے بارے میں نہیں پوچھا. کوئی بات اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کائنڈلی تو بتائیے گا، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جی پلیز اف دیر از اینی کوشچن. نہیں سر، الحمدللہ سمجھ آ گئی. چلیں جی، آج پھر اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. بہت کم وقت ہوا ہے ابھی، لیکن ونس اگین میں تھوڑی سی آج رخصت چاہوں گا جلدی. تو کل انشاءاللہ تعالی ہم مظاہرے کو آغاز کریں گے. جی سر، اوکے. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.